بھائیوں اور بہنوں، روزہ افطار کرنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، انشاءاللہ پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ ہی قبولیت کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن ماہ رمضان میں افطار کا وقت رب کو بڑا ہی محبوب ہوتا ہے، اور افطار کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، اور پھر افطاری کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیجئے، رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ آج رب کریم رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر رہا ہے۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، پھر ناظرین رب سے مانگنا نہیں پڑتا، بلکہ ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ آپ افطاری سے پہلے یہ وظیفہ آج ضرور پڑھ لیجئے، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے، کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو بیماری سے شفاء کلی نصیب ہوگی، اور بیماری چاہے کسی بھی طرح کی ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ یہ وظیفہ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو کہیں کہ وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ دے۔ اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، فقیر ہیں، آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر ضرور دیکھیے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر دعا قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ کوئی نفلی روزے نہیں ہیں، ان روزوں کا رب کعبہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ان کا اجر و ثواب بھی اتنا ہے کہ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، افطاری کرتا ہے یا کسی کا روزہ افطار کراتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر ہی کھلاؤ، اگر آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جبرائیل امین علیہ السلام آپ سے مصافحہ کریں گے، اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کروانا، کسی روزہ دار کو حتیٰ کہ پانی پلانا بھی اتنا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ آپ کے پورے سال کے رزق، پورے سال کی دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ چاہتا ہے کہ پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، پورے سال کی کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے، پورا سال کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، پورا سال رب غیب سے آپ کو عطا کرتا رہے، تو روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ چند خاص اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں اور جن کو پڑھنے سے واقعی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب اعمال ہیں کہ جن کو کروڑوں لوگ کر چکے ہیں، کروڑوں لوگ اس سے نتائج برآمد کر چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے پہلے آپ کی انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو چکی ہوگی۔ افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے، ہم مسلمان ہیں، افطار پر 2 سے 4 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویسے تو آپ افطار سے پہلے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سارا دن نہیں پڑھ سکے تو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی بھی مکمل اجازت ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے افطاری کے وقت یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ پہلے پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن افطاری سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نے اس وظیفے کو چھوڑنا کسی صورت نہیں ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وظیفے کی جانب جانے
جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا کہ کمنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ ناظرین کرام، اب غور سے سمجھنا ہے کہ عمل کیا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر یا پھر دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی فاقوں کا غربتوں کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، افطاری کے وقت وہ جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں اور منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور میرے رب کی تو قدرت ہر ایک ذرے پر ہے، میرے رب کی تو قدرت ہر ایک ذرے پر ہے۔ آج جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ اپنی نیت اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور ہو سکے تو اب اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جس نام کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے کہ مجھے قسم ہے اپنے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے، جس حاجت کی طلب کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا جاتا ہے۔ ناظرین دھیان رہے کہ آپ نے یا فتاحو کا یہ وظیفہ ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر پڑھنا ہے۔ یا فتاحو کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیا جائے گا، اور اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے، اور جب تک وہ ایک سانس میں یا فتاحو کو 7 بار نہ پڑھ لے تب تک کوشش کرتا رہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے۔ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو، اس طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 7 بار یا فتاحو ایک ہی سانس میں پڑھ لیں۔ صرف 7 بار یا فتاحو کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ کرنا ہے، جو کہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اپنے کسی بھی مقصد میں کامیابی اور عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر آپ نے آنکھوں کو بند رکھتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے ایک سانس میں نہیں پڑھنی بلکہ اپنی سہولت کے اعتبار سے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اب تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کا وظیفہ کرنا ہے۔ آج ہر کوئی دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہو، رب سے اسباب مانگ لو۔ رب اپنی صفات بتاتا ہے، رب فرماتا ہے کہ یا مسبب الاسباب میں ہوں، تو آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں، جو رب کا محبوب ترین وقت ہوتا ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اپنے
بندے سے راضی ہوتا ہے، اس وقت جب کوئی بندہ سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کو پکارتا ہے، تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ یہ تینوں اعمال جب آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور وظیفہ مکمل کر کے دونوں ہاتھ پھیلا کر دونوں ہاتھ رب کے حضور اٹھا کر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیے اور سجدے کی حالت میں رب سے مانگیے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بندہ بھی یہ اعمال پڑھ لے گا انشاءاللہ پورے سال کی خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹ لے گا، پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا، پھر پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، کیونکہ آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے رب کریم آپ کے مقدروں میں لکھتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سبھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔